EPS 1991 میں سے ماحول کی تحفظ اور علاقے کی پائیدار ترقی کے لیے رضاکارانہ اور پیشہ ورانہ بنیادوں پر کام کر رہا ہے۔ ماضی کی طرح سال 2014 بھی EPS کا مصروف سال گزرا، جس میں ریہیبلیٹیشن کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹل سرگرمیاں سوات، بنیر، شانگلہ اور کوہستان کے اضلاع میں جاری رہی۔ 2013 میں کی گئی کاموں کا جائزہ لینے اور 2014 کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے 23 جنوری 2014 کو EPS کی جنرل باڈی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میٹنگ میں نہ صرف سال 2013 کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، بلکہ سال 2014 اور 2015 کے لیے 3 کونسلرز کا انتخاب کیا گیا اور سال 2014 کے لیے منصوبہ بندی اور بجٹ بھی منظور ہوا۔ منصوبہ منظور ہونے کے بعد EPS کے رضاکاروں اور سٹاف نے تندہی کے ساتھ کام جاری رکھا۔ کام کی رفتار اور اس کے اثرات جانچنے کے لیے ہر 3 مہینے بعد EPS کی کونسل کا اجلاس ہوتا رہا، جو EPS کے کام میں مزید بہتری لانے کے لیے مفید مشورے بھی دیتے رہے اور ضرورت کے مطابق سرگرمیاں بھی مانیٹر کرتے رہے۔ سال 2014 میں EPS نے 2 نئی پروجیکٹ شروع کی اور 4 کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے گئے۔ ان پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ EPS روٹین کی سرگرمیاں بھی چلاتا رہا۔ 21 مارچ 2014 کو EPS نے محکمہ جنگلات، محکمہ تعلیم کے ماہرین اور مقامی تنظیموں کے اشتراک سے ورلڈ فارسٹ ڈے کا انعقاد کیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی ڈاکٹر امجد علی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر مقررین نے جنگلات کی افادیت اور اس کے بے درخت کٹائی سے ماحول پر منفی اثرات سے حاضرین کو آگاہ کیا۔ دن کی مناسبت سے مختلف اسکولوں کے بچوں کے درمیان ایک پینٹنگ کا مقابلہ ہوا اور شرکت کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر شجرکاری بھی کی گئی۔ EPS اور پاک آرمی نے 21 مارچ سے 11 اپریل 2014 تک تحصیل بابوزئی میں پولیتھین بیگز کے مضر اثرات سے آگاہی کے لیے ایک مہم چلائی۔ مہم 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ پہلے مرحلے میں مختلف اسکولوں میں لیکچر دی گئے، دوسرے مرحلے میں سائن بورڈز کے ذریعے آگاہی مہم چلائی گئی اور ماحول دوست اجزاء سے بنائی گئی تیلوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے کپڑے کی تیلیاں مفت تقسیم کی گئی۔ آخری مرحلے میں ایک واک کا اہتمام کیا گیا اور EPS کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے مہم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ہر سال دنیا بھر میں مئی کی دوسرے ہفتے میں پرندوں کی ہجرت کا عالمی سال منایا جاتا ہے۔ ماضی کی طرح اس سال بھی EPS نے ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں اس شعبے کے ماہرین، علماء کرام، شکاری حضرات اور EPS کے رضاکاروں اور عملے نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے جنگلی حیات کی افادیت اور شکار کے لیے متعین حدود و قیود کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام د الله په زرګونو کاله مخکې قانون کېښودو چې د ښکاري لپاره به جدا لباس وي، د ښکاري لپاره به جدا لباس وي، خو ښکاري به په دوکه باندې مرغۍ نه ولي، دا حرام دي. په دې باندې زمونږ دا خلک پوهول وکړو، دا صرف الله اکبر باندې نه حلالېږي. الله اکبر به سړی په سور ووایي نو دا به حلال شي. 5 جون کو عالمی یوم ماحولیات کے حوالے سے ملم جبہ کے پرفضا مقام پر سرکاری اسکول میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں EPS کے وائس چیئرمین پروفیسر فضل سبحان افغانی اور EPS کے عملے نے ماحولیاتی آلودگی اور اس سے بچاؤ کے لیے لیکچر دی۔ تقریب کے آخر میں شرکاء نے ایک واک کیا اور قرب و جوار کی صفائی کی۔ EPS نے حسب روایت اس سال CBU کانفرنس کا انعقاد کیا اور مختلف تنظیموں نے ایک دوسرے کی تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے کیس اسٹڈیز پیش کی۔
साल 2014 में EPS ने मुख्तलिफ डोनर्स के ताउन से 2 नई प्रोजेक्ट शुरू की। वाटर एड पाकिस्तान के ताउन से तहसील बाबूजई के 20 स्कूलों में पीने के साफ पानी की फराहमी, निकासियाब और सेहत व सफाई का शऊर उजागर करने के लिए एक प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। इस मंसूबे की कुल लागत 64,40,704 रुपए है और इसका दौरानिया 6 माह है। PPAF के ताउन से UC कुजाबांडई और UC तुतानो बांडई में गुर्बत में कमी के लिए छोटे छोटे गैर सूदी कर्जाजात की फराहमी के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया और अब तक 410 इंतहाई गरीब अफराद में 20-20 हजार रुपए तक कर्जे तकसीम की गए हैं। इस मंसूबे की कुल लागत 3,30,00,000 रुपए और दौरानिया 1 साल है। मंसूबे के इख्तिताम तक 1500 अफराद में कर्जे तकसीम की जाएंगे। साल 2014 में जहां नई प्रोजेक्ट शुरू की गई, वहां मुख्तलिफ डोनर के ताउन से शुरू की गई 5 प्रोजेक्ट कामयाबी से तकमील को पहुंचे। EPS ने दिसंबर में स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट SDC के ताउन से गांव शोकेन मदियन में साफ पानी की फराहमी का एक मंसूबा शुरू किया, जो अक्टूबर 2014 में पाए तकमील को पहुंचा। इस मंसूबे से 122 घराने और 650 अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। इस मंसूबे की कुल लागत 1,66,00,000 रुपए थी। PPAF के ताउन से UC कुजाबांडई और UC तुतानो बांडई में इदारा जाती तरक्की यानी ID का एक मंसूबा तकमील को पहुंचा। इस मंसूबे की कुल लागत 43 लाख रुपए थी। इस मंसूबे के तहत मज़कूरा यूनियन कौंसिल में तंजीमों की इस्तिदादी कार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरबियतों का एहतिमाम किया गया। इसके अलावा गाँव की सतह पर तरक्याती मंसूबे बनाने के साथ साथ यूनियन कौंसिल डेवलपमेंट प्लान भी तैयार की गई। नवंबर 2012 में PPAF के FW की ताउन से जिला बुलेन के 2 यूनियन कौंसिलों कोगा और नावागई में 2 शोबों पर मुश्तमिल एक मंसूबा शुरू किया गया। मंसूबे की कुल लागत 13,63,00,000 रुपए थी। पहले शोबे यानी CPI के तहत इन 2 यूनियन कौंसिल में अब तक 192 स्कीम पर काम जारी है। प्रोजेक्ट के इख्तिताम यानी अप्रैल 2015 तक 214 स्कीम मुकम्मल की जाएंगी। दूसरा शोबा इदारा जाती तरक्की अक्टूबर 2014 में पाए तकमील को पहुंचा। इस शोबे के तहत इन 2 यूनियन कौंसिल्स में 280 कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और 15 विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इसके अलावा इन तंजीमों की इस्तिदादी कार बढ़ाने के लिए इनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दी गई। लेवलीहुड एंटरप्राइज एंड डेवलपमेंट लीड प्रोजेक्ट पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड PPAF की ताउन से अक्टूबर 2013 में शुरू किया गया, जो दिसंबर 2014 में मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 4,60,00,000 रुपए थी। इस प्रोजेक्ट का मकसद लोगों को असासाजात की फराहमी और साथ साथ इनकी हुनर और तंजीमी इस्तिदाद को बढ़ाना था। साल 2014 में जिला शांगला और कोहिस्तान में WHH के टाउन से शुरू करदा प्रोजेक्ट पाक 1050 कामयाबी से अपनी इख्तिताम को पहुंचा। इस मंसूबे की कुल लागत 7,50,00,000 रुपए थी और इसका दौरानिया 22 माह था। इस मंसूबे के तहत इन 2 अजला में 19 स्प्रिंग बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम, 300 लेट्रिन्स, 10 कचरागाहें और 5 सीवर लाइन तामीर की गई। इसके अलावा मज़कूरा अजला में सेहत व सफाई का शऊर उजागर करने के लिए मर्द व ख़वातीन की अलहदा 188 हाइजीन सेशन मुनक़िद की गई और इनमें हाइजीन किट्स तकसीम की गई। इस मंसूबे से 6,125 अफराद मुस्तफीद हुए।
تحصیل قبل کے 3 یونین کونسل کوزباخیل، براباخیل اور ہزارہ میں اس سال پی پی ایف کی تعاون سے معذور افراد کی بحالی کے لیے شروع کردہ منصوبہ بھی پائے تکمیل کو پہنچا۔ اس منصوبے کی کل لاگت 6 کروڑ 21 لاکھ روپے تھی اور دورانیہ 2 سال تھا۔ اس منصوبے کے تحت ان 3 یونین کونسلز میں موجود تمام معذور افراد میں اسسٹیو ڈیوائسز تقسیم کی گئی اور اس کے استعمال کے بارے میں ان کو تربیت دی گئی۔ اس کے علاوہ 300 معذور افراد بشمول خواتین کو انٹرپرائز ٹریننگ دی گئی اور ان کے لیے کاروبار شروع کروائے گئے۔ ایک جامع آگاہی مہم بھی چلائی گئی تاکہ معذور افراد بغیر کسی سہارے کے نارمل زندگی گزار سکے۔ ساتھ ہی صحت مند افراد کو معذوروں کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کے طریقے بھی سکھائے گئے۔ ای پی ایس کا عملہ اور رضاکار علاقے کی بہتری اور ترقی کے لیے مستقبل میں بھی ایمانداری اور جانفشانی سے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔